بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو اس معاشرے کا وکٹم تھا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا یہ جان کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ میں ابھی پوری طرح سے ڈاکٹر نہیں بنی تھی، لیکن آج میرے سامنے ایک عجیب سا کیس آ گیا تھا، اور یہ میرے گھر کی ہی بات تھی۔ گھر میں شادی تھی اور آج ولیمہ تھا، لیکن جب دلہا دلہن کے کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کے سب حیران رہ گئے۔ مجھے پکڑ کے آگے دھکا دے دیا گیا کہ تم ڈاکٹر ہو، جا کے دلہن کو چیک کرو کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں بڑی پریشان تھی کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں تھی اور ابھی ڈاکٹر بن رہی تھی، لیکن گاؤں والوں کو یہ پورا پروسیجر کون سمجھاتا؟ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ ڈاکٹر بن رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو آپریشن کرنا بھی آتا ہے۔ مجھے کمرے کے اندر بھیج دیا گیا۔ مجھے آپریشن تو نہیں کرنا تھا، نہ ہی مجھے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ ساری کہانی سنا رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ تو رات بھر کسی نے، جب میری ماں نے کہا کہ تمہیں اپنی چاچا زاد کی شادی میں جانا ہے تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ یہ تمہارے فرسٹ کزن کی شادی ہے، تمہیں تو جانا ہی پڑے گا۔ اور پھر میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ بہت معمولی سی بات ہے، کیونکہ میں ان سب لوگوں سے دور رہ رہی تھی جو گاؤں میں رہتے تھے، اور میں شہر میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں مصروف تھی۔ شادی کا کارڈ جب میرے ہاتھ آیا تو مجھے شدید حیرانی ہوئی۔ وہ گاؤں کے لوگ جو کبھی میری زندگی کا حصہ نہیں بنے تھے، اب میرے سامنے آ رہے تھے۔ جب ماں نے مجھے بتایا کہ چچا زاد کی شادی ہے تو مجھے یاد آیا کہ وہ لڑکا ہمیشہ ہی مختلف تھا، کچھ الگ ہی نوعیت کا انسان۔ گاؤں والے اسے پسند نہیں کرتے تھے، اور شہر کے لوگ، خاص طور پر میرے جیسے لوگ، ان کے لیے تو وہ نفسیاتی تھا۔ لیکن اس کا نام پڑھا تو دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکا نارمل نہیں تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے ساتھ کسی کا شادی کرنا ایک مشکل کام تھا۔ میں نے فوراً اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا واقعی بہروز شادی کر رہا ہے؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بہت الگ قسم کا انسان تھا، اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ پورے خاندان کے لڑکے لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی، لیکن بہروز کی شادی نہیں ہوگی، اور اس کی شادی مجھ سے پہلے ہو رہی تھی۔ یہ بات بھی تھوڑی عجیب تھی۔ آخر کار میں شادی میں جانے کا فیصلہ کر کے گاؤں پہنچ گئی۔ جب میں وہاں پہنچی، ہمارا گھر بھی شادی والا گھر ہی بنا ہوا تھا، کیونکہ چاچو کے بیٹے کی شادی تھی، اور بہروز کو دور سے دیکھا تو ایک عجیب سا بدلا ہوا انسان لگا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ اور چمک تھی، اور اس کے چلنے کا انداز بھی مختلف تھا۔ میں نے اس کی تبدیلی کو محسوس کیا، اور دل میں یہ سوال اٹھا کہ آخر یہ کیا وجہ تھی؟ انداز بھی مختلف تھا۔ میں نے اس کی تبدیلی کو محسوس کیا، اور دل میں یہ سوال اٹھا کہ آخر یہ کیا وجہ تھی کہ وہ اس قدر بدلا ہوا تھا۔ وہ ہمارے پورے خاندان کا سب سے ضدی لڑکا تھا۔ کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ کہیں چلا جاتا تو کوئی اس کو سلام کر کے بھی راضی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج بڑا افسر بن کے پھر رہا تھا۔ میں اپنے کزن بہروز کو اچھی طرح جانتی تھی، اور اس کی شخصیت میرے لیے بہت واضح تھی۔ وہ ایسا لڑکا تھا جسے پورے خاندان میں سب سے زیادہ نکما اور اکھڑ دماغ کہا جاتا تھا۔ ہمیشہ سے ہی اس کا رویہ لوگوں سے عجیب رہا۔ وہ دوسروں کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتا، اور کسی کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ تو اسے شاید اہمیت دیتے، مگر میں نے ہمیشہ اسے ایک معمولی انسان سمجھا، جس میں نہ کوئی جذبہ تھا، نہ ہی کوئی سوچ۔ یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے لیے بھی اس کا رشتہ آیا تھا، میری طرح ہو چکی ہے، لیکن میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میرا جواب صاف تھا، اور میں تو شہر جا کر ڈاکٹر بننے والی ہوں، اور مجھے ایسا کوئی رشتہ نہیں چاہیے جو میری زندگی کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ میری ماں تھوڑی سی ناراض ہوئی، لیکن میرے والد نے واضح طور پر کہا، یہ رشتہ ہماری بیٹی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ میری اور بہروز کی بات ختم ہو گئی تھی۔ میرے بابا نے جب یہ کہا کہ اگر اس کی شادی کسی ان پڑھ گوار سے کروا دو تو وہ اس کو برداشت کر لے گی، لیکن ہماری بیٹی کے لیے یہ رشتہ مناسب نہیں، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ جانتے ہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں، اور بہروز کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی باتیں ہمیشہ سچی نکلتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی بہروز کے بارے میں زیادہ سنجیدگی سے نہیں سوچا۔
اب جب کہ میں شادی میں آئی تھی اور وہاں اسے دوبارہ دیکھا تو ایک عجیب سا فرق محسوس ہوا۔ بہروز شکل و صورت کا بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کا جسم بڑا مضبوط اور جاذب نظر تھا۔ مردوں کے لیے یہ بات کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے حسن سے شہرت حاصل کریں، لیکن بہروز کا چہرہ ایسا تھا کہ کوئی بھی لڑکی فوراً اس پر فدا ہو سکتی۔ اس کی آنکھیں، چہرے کے نقوش اور وہ دبلا پتلا جسم، یہ سب کچھ اس کے حسن کو نمایاں کرتا تھا، اور اگر کوئی لڑکی حسن پرست ہوتی تو وہ فوراً اس سے شادی کر لیتی۔ لیکن میں نے ہمیشہ اس کے لیے اندر کی حقیقت کو جانا تھا۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار بہروز کو دیکھا تھا وہ اتنا پر اعتماد نہیں تھا جتنا اب تھا، اور مجھے ہمیشہ یقین تھا کہ اگر کوئی لڑکی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی غلطی کرتی تو وہ جلد ہی اس کی حقیقت سمجھ آئے گی۔ میرا دل بھی کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ اپنا وقت گزاروں، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے ساتھ وہ ایک اجنبی کی طرح تھا، اور اس کا کردار مجھے کبھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم تھا، ہمیشہ اپنی خوبصورتی اور اپنی پسند کی چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ ایک دن جب میں اور میری دوستیں گاؤں میں گئیں تو بہروز میرے قریب آیا اور اس نے کہا کہ منیبا، تم بہت بدل گئی ہو، شہر میں رہ کر تم نے سب کچھ سیکھ لیا اور ہم گاؤں والے اب بھی ویسے ہی ہیں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ بدلنا ضروری تھا، اور میں یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، لیکن اس کی بات میں ایک تلخی تھی جو مجھے اب بھی یاد ہے۔ وہ کبھی نہیں سمجھ پایا کہ شہر کی دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گاؤں میں نہیں ملتی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بہروز کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اپنی حدود میں رہ کر خوش تھا۔ اب جب کہ میں بہروز کے بارے میں بات کر رہی ہوں، مجھے ایک اور چیز یاد آتی ہے جو اس کی شخصیت کو مزید پیچیدہ بنا دیتی تھی۔ اس کا دماغ خراب کرنے والی دراصل کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں تھی۔ اور میں جب یہ کہتی ہوں کہ اس کی ماں نے اس کا دماغ خراب کیا تھا تو میری بات کا مراد صرف اس کی زیادہ محبت نہیں، بلکہ وہ ایک خاص طریقہ تھا جس سے اس کی ماں نے اسے بڑا کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، اور جب بھی اس کی کسی خوبی یا خامی پر بات آتی، اس کی ماں ہمیشہ یہی کہتی، بیٹا بدصورت بھی ہو تو ماں اس کو میرا راجہ بیٹا ہی کہتی ہے۔ وہ واقعی میں اپنی ماں کی نظر میں سب کچھ تھا، اور وہ اسے کبھی بھی اس کی حقیقت کا پتہ نہیں دیتی تھی۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ بہروز کی شکل اور صورت واقعی بہت دلکش تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ، چہرے کے نقوش اور اس کا قد، سب کچھ ایسا تھا کہ کوئی بھی لڑکی فوراً اس پر فدا ہو سکتی تھی۔ لیکن یہی سب کچھ تھا، حسن تھا لیکن عقل نہیں۔ ان کے جال میں جکڑے ہوئے وہ لڑکا کبھی یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس کے اندر کچھ اور بھی ہونا چاہیے، صرف خوبصورتی ہی کافی نہیں ہوتی۔ مگر اس کی ماں نے ہمیشہ اسے یہی باور کروایا کہ وہ سب سے مختلف ہے، کہ وہ سب سے بہترین ہے، اور اس کے اندر جو کمی تھی وہ شاید اس کی ماں کے لیے کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میرے بیٹے کو دنیا کی سب سے بہترین لڑکی ملے گی، وہ جو سب کے دلوں کو جیت لے گی۔ اور جب خاندان کے لوگوں نے اسے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو اس کی ماں نے اپنی پوری کوشش شروع کر دی۔ وہ مسلسل کہتی رہی کہ میں ایسی لڑکی لے کر آؤں گی کہ خاندان کی لڑکیاں منہ دیکھتی رہ جائیں گی، اور یہ بات بہروز کے دماغ میں بیٹھ چکی تھی۔ ایک دن جب لوگ مہندی لے کر آئے، لڑکے کے گھر جانے والے تھے، تو میں بھی بہت پرتجسس تھی۔ میں چاہتی تھی کہ دیکھوں تو صحیح کہ آخر وہ کون سی لڑکی ہے جسے اس کی ماں نے بہروز کے لیے تلاش کیا۔ اتنے دنوں تک سنا تھا کہ ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش کی تھی جو خاندان کی لڑکیوں کو شرمندہ کرتے، اور اب میں اس کے ساتھ جا کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا حقیقت میں ایسا کچھ تھا جو اس کی ماں نے سوچا تھا۔ جب ہم لڑکی کے گھر پہنچے تو وہاں کا ماحول کچھ الگ ہی تھا۔ لڑکی کی فیملی بہت سادہ تھی، اور وہاں کی ہر بات نے کچھ زیادہ ہی درستی تھی، جیسے وہ کسی خاص اصول کے تحت جیتے ہوں۔ بہروز کی ماں نے جو اتنے دنوں تک کہا تھا وہ حقیقت میں کچھ اور ہی تھا۔ میں نے جب لڑکی کو دیکھا تو میں چونک گئی۔ وہ لڑکی اتنی معمولی تھی کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ حقیقت میں اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا جو بہروز کی ماں نے وعدہ کیا۔ یہ لڑکی نہ تو خوبصورت تھی، نہ ہی اس کی شخصیت میں کوئی خاص بات تھی، اور نہ ہی اس میں کچھ ایسا تھا جو خاندان کی لڑکیوں کو پیچھے چھوڑ دے۔
لیکن جب میں نے بہروز کو دیکھا، وہ تو بالکل ایک الگ دنیا میں جا کر اپنی ماں کے خوابوں میں جیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی اور ماں کے خوابوں میں جیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی اور ایک اطمینان تھا، جسے وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کا پہلا مرد ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی دنیا کی بہت ہی خوبصورت لڑکی اپنے لیے پسند کر لی ہے۔ ان ماں بیٹے کی حرکتیں تو سمجھ سے باہر تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی سے ہی دنیا میں سرخرو ہو گیا ہے۔ جبکہ میں نے کیا دیکھا کہ ان کی شوخیاں مارنے کی عادت مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے اور آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ماں نے اس کی زندگی کو اسی طرح سے گڑبڑ کر دیا تھا کہ وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ جو بھی ہو اس کی ماں نے اس کے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اس کی ماں سارے رشتہ داروں کو کہہ رہی تھی کہ میری بہو کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت، اور سب لوگ آگے سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں بالکل، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ ایسی بات تو نہیں کرتے۔ لڑکی تو کوئی خاص خوبصورت نہیں تھی۔ وہ ساری لڑکیاں جنہوں نے بہروز سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا، دراصل میری انہی کے ساتھ دوستی تھی۔ ہم سارے بیٹھ کے تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی اتنی پیاری لڑکی نہیں ہے، بس ٹھیک ہی ہے، جیسے ہوتی ہیں، کوئی حور پری تو نہیں۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہے دعا کرو کہ اس کی قسمت اچھی ہو، ورنہ تو اس پاگل کے ساتھ کون زندگی گزارے گا۔ وہ سب کہنے لگے کہ نہیں، یہ بہت بدل گیا ہے، تم یہاں پر نہیں تھی، تمہیں نہیں پتا، اب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اور اپنی ہونے والی بیوی کے لیے خود شاپنگ کرتا پھر رہا تھا۔ اس کے لیے خود اس نے ساری شاپنگ کی، ساری چیزیں لی، کمرہ تو ایسا سجایا ہے کہ دیکھ کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اتنا کچھ کر رہا ہے اپنی بیوی کے لیے۔ میں نے کہا کہ اور پیسے کہاں سے لا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی آن لائن کام کرتا ہے اور پیسوں کی بھی کمی نہیں۔ اس کے پاس ایک کزن کہنے لگی کہ ایسا کر دیا، شکل صورت تو اس کی سب سے اچھی ہے، باقیوں کو دیکھا ہے، خاندان کے مردوں کو سرکاری نوکریاں کرتے ہیں، لیکن شکل ایسی ہے جیسے بوری کی شکل ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو ہنس رہے تھے، لیکن اس کے دل میں حسرت تھی۔ اس نے کہا کہ اتنا بھی برا نہیں تھا، اور میرا رشتہ تو سب سے پہلے مانگا تھا۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کے دل میں ہی حسرت آ سکتی ہے، میرے دل میں نہیں، کیونکہ جو ایک دفعہ کا بگڑا ہوا انسان ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی بگڑا ہوا ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اب مجھے بھی اس کا رویہ بہتر لگنے لگا تھا، یا شاید اس کی شادی تھی اس لیے بڑھ چڑھ کے سب کا خیال کر رہا تھا۔ بہروز نے کچھ نئے دوست بھی بنا لیے تھے، اور وہ سب بھی اس کی شادی میں آئے تھے، اور بتاتے ہوئے عجیب نہیں لگ رہا کہ وہ سارے ہی بہت ہی زیادہ ہینڈسم اور امیر لگتے تھے۔ ان کی طرف بار بار نظر جا رہی تھی، وہ بھی ہم سب لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی نظر تو سب کی طرف ہی جا رہی تھی، وہ بھی ہم سب لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی نظر تو سب کی طرف ہی جا رہی تھی۔ اور یہ اس معاشرے کی بڑی عجیب سی حقیقت ہے کہ اگر کوئی خوبصورت آدمی آپ کو دور سے دیکھ رہا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بدصورت آدمی آپ کو دور سے دیکھ کر مسکراتا ہے تو آپ اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ مجھے چھیڑ رہا ہے۔ میری کزنیں تو مزے لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ شادیوں میں اور ہوتا ہی کیا ہے، لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بات بڑھتی ہے اور پسند کرتے ہیں، لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں، اور کھانا تو انسان اپنے گھر بھی کھاتا ہے، اور تیار ہونے میں کیا رکھا ہے۔ شادی کا دن قریب آ گیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ سب کچھ بڑے دھوم دھام سے تیار ہو رہا تھا۔ مہندی کی رسم تھی، اور پھر بارات کا دن بھی آ گیا۔ جیسے ہی وہ دن قریب آیا، میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی کا ملا جلا سا جذبہ تھا۔ گاؤں کے ماحول میں خوشیاں تھیں، ہر طرف چہل پہل تھی، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں اور دلوں میں امیدیں تھیں۔ اس وقت مجھے بھی ایسا لگا جیسے سب کچھ صحیح سمت میں جا رہا ہو۔ میں بھی شادی کی تیاریوں میں بہت مصروف تھی، اور میرے خیال میں شادی کا دن کبھی اتنی قریب نہیں آیا تھا۔ اور پھر جب مہندی کی رسم ختم ہوئی اور بارات کا دن آ گیا تو ہر طرف جشن کا سما تھا۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور سرخ رنگ کا لہنگا پہنا تھا، اور میری جلد پر گلابی مہندی کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ جب میں وہاں کھڑی تھی اور سب لوگوں سے بات کر رہی تھی تو اچانک میں نے بہروز کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، اور جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا، وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور پھر اچانک وہ مجھ سے ٹکرا گیا۔ پہلے ہم نے ایک دوسرے کو سوری بولا، اور وہ اس طرح سے پیش آنے لگا کہ
جیسے ابھی ہی اس نے مجھے غور سے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر بن گئی ہو نا؟ اس نے سوال کیا اور میں نے فوراً جواب دیا، نہیں ابھی 2 سال رہتے ہیں۔ میری بات پر اس نے مسکرائی، 2-4 سال بعد تمہاری شادی ہوگی۔ دیکھو میری شادی ہو گئی ہے اور سال بھر میں بچہ بھی ہو جائے گا۔ اس کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ دل میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی سمجھتا ہے کہ شادی اور بچے کا ہونا کامیابی کی علامت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شادی ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کی قسمت کا بہت بڑا کرم ہو۔ انسان اپنی محنت اور قابلیت سے زندگی کے فیصلے لیتا ہے، یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہنسی سی آئی اور اس نے کہا کہ اچھا چلو، پھر تمہارے لیے یہی صحیح ہوگا، لیکن میری تو زندگی سیٹل ہو گئی، میری شادی ہو گئی ہے اور میرے پاس نوکری بھی ہے۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا تکبر تھا، جیسے وہ اپنے فیصلوں کو سچ سمجھ رہا ہو، اور میں جو اپنی پڑھائی کی طرف لگ رہی تھی وہ اسے فضول سمجھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص ابھی تک وہی ہے جو پہلے تھا، کبھی لگتا تھا کہ وہ بہتر ہو گیا ہے اور کبھی لگتا ہے کہ وہ نہیں، وہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ اس کی باتوں کا انداز اور اس کا رویہ سب کچھ ظاہر کرتا تھا کہ وہ حقیقتاً بدلا نہیں تھا، اور وہ جو بھی کچھ ظاہر کر رہا تھا وہ صرف اس لیے تھا تاکہ وہ شادی کے دن اس کے گرد جو احترام تھا وہ برقرار رکھ سکے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص ابھی بھی اپنی ماں کے اثر میں تھا اور اس کے دماغ میں وہی چھوٹے چھوٹے خیالات چھپے تھے جنہیں اس کی ماں نے اس کے دماغ میں بٹھایا تھا۔ شادی کے دن وہ زیادہ معتبر بننے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ لوگ اسے اس کی شادی کے بعد کامیاب اور سیٹل ہوا شخص سمجھیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا تھا۔ جو کچھ بھی تھا وہ اس کی ماں کی طرف سے بنائی گئی دنیا تھی، جہاں وہ ہمیشہ سب سے بہترین اور سب سے خوش قسمت سمجھا جاتا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سا اضطراب تھا، ایک طرف میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے مزید بات کروں، لیکن دوسری طرف کہ اس سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ وہ اب بھی وہی تھا اور میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ وہ اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہ تھی۔ شادی اور بچے کا ہونا ایک نتیجہ نہیں ہوتا، یہ صرف ایک جزو ہوتا ہے انسان کی زندگی کا۔ جب اس نے کہا کہ میرے پاس نوکری بھی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ نوکری کیا کامیابی کا معیار ہو سکتی ہے؟ کیا وہ اپنی نوکری کو حقیقت میں کامیاب زندگی کا حصہ سمجھتا تھا؟ اس کی باتوں میں وہ کھوکھلا پن تھا جو میں ہمیشہ محسوس کرتی آئی تھی۔ میرے دل میں ایک نیا سوال ابھرنے لگا کہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہ شخص کبھی بدلے گا، لیکن اب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وہ بس اپنے آپ کو اپنی شادی اور زندگی کی سدی خوشیوں میں گم ہو چکا تھا، اور ان خوشیوں کو وہ اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا۔ اس کی زندگی ابھی بھی ویسی کی ویسی تھی۔ ہمارا گھر اس گاؤں میں ہی تھا، یعنی شہر کے قریب ہی، لیکن میری امی کا کہنا تھا کہ اس رات ہم شادی والے گھر میں ہی گزاریں گے۔ وہ ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ شادی والے گھر میں ہی رہنا چاہیے، ولیمہ دوپہر کو ہے اور اگر ہم اپنے گھر واپس گئے تو آنے میں دیر ہو جائے گی، یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے گاؤں میں ایک عام سی رسم تھی کہ شادی کے دن اگر گھر قریب بھی ہو تو لوگ رات وہیں گزاریں تاکہ رونق لگی رہے اور کام کرنے کے لیے زیادہ ہاتھ ہوں۔ ہم بھی اسی رسم کو مانتے ہوئے شادی کے بعد وہاں رہنے والے تھے اور ہمیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ شادی کا دن مکمل ہو چکا تھا، لڑکی گھر آ چکی تھی، لیکن مجھے اس کی حالت دیکھ کر عجیب سا لگا۔ وہ بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، چہرے پر ایک خاص قسم کی سستی اور تھکاوٹ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے نئے ماحول میں اس تبدیلی کو ابھی تک مکمل طور پر قبول نہیں کر پائی تھی، یا شاید اس کی توقعات کچھ اور تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کیا معاملہ آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تھا جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خیر، ہم نے لڑکی کو گھر لے کر آئے اور پھر لڑکوں نے ایک پارٹی کی پلاننگ شروع کر دی۔ یہ پارٹی بہروز کے دوستوں نے دی تھی جو باہر چل رہی تھی۔ اب یہ پارٹی ایسی تھی جس میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور ہم عورتوں کو اس ماحول میں مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ویسے بھی ہم سب تھکے ہوئے تھے اور ایک دن کی تھکن نے ہم سب کو نیند کے دریا میں غرق کر دیا۔ میری کچھ کزنز چھپ کر لڑکوں کی پارٹی دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ تو بڑی اچھی پارٹی کر رہے ہیں، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر دیکھا اور اس کے بعد میں واپس آ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے نیند آ گئی ہے اور وہ پارٹی لڑکوں کی پارٹی تھی۔
کافی دیر تک وہ پارٹی چلتی رہی۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ پارٹی کب تک چلی، لیکن اتنا یاد ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہوا۔ ہم بس اپنی اپنی جگہ پر جا کر سو گئے۔ سردی کی شادی تھی، اتنا یاد ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہوا۔ ہم بس اپنی اپنی جگہ پر جا کر سو گئے۔ سردی کی شادی تھی اور رات کا ماحول ٹھنڈا اور خاموش تھا۔ ہم سب نے اپنے اپنے بستروں میں سکون کی نیند لی، اور شاید یہی وہ وقت تھا جب ہم سب کے دلوں میں اپنے اپنے خیالات اور شکوک بڑھ گئے تھے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ بہروز اپنے کمرے میں کب گیا یا اس رات کا کیا حال رہا، لیکن ہم نے اسے شاید اگلی صبح تک نہیں دیکھا تھا۔ صبح ہوئی اور جیسے ہی آنکھ کھلی، ہم نے دیکھا کہ وہی ماحول تھا جس کے ہم عادی تھے۔ شادی والے گھر کا وہی شور تھا جو کچھ دیر پہلے پارٹی کے شور میں غائب ہو گیا تھا۔ کوئی کپڑے استری کر رہا تھا اور کوئی نہا رہا تھا، کوئی چائے مانگ رہا تھا اور کوئی ناشتہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی دن کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی، گھر میں ایک خاص قسم کی افراتفری کا ماحول تھا۔ سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے اور وہی معمولات چل رہے کہ اب تو سب کچھ معمول پر آ گیا ہے۔ میں نے رات کو کچھ محسوس کیا اور اب میں وہی سوچ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا اور سناٹا چھایا تھا، بس کہیں دور سے شور کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن میں نے جو آوازیں سنی تھی وہ مجھے بے چین کر رہی تھی۔ وہ آوازیں جیسے کسی کے چلانے کی آوازیں تھیں، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جو دلہے کے کمرے کے قریب تھا، اور جیسے ہی میں نے آواز سنی میرا دل اچانک دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً اپنی امی کو بتایا کہ امی کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ امی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور پھر جیسے وہ تھک کر بیزار ہو چکی تھی کہا کہ کچھ نہیں ہے، سو جا، خواب دیکھ رہی ہو تم۔ ان کی آواز میں تھکاوٹ اور اکتاہٹ تھی، اور وہ میری بات پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے دوبارہ کہا کہ نہیں امی، مجھے واقعی لگ رہا ہے، لیکن میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے امی نے کہا کہ شادی والے گھر میں کون چلائے گا، پاگل مت بن اور سو جا۔ اب کیا تم باہر نکل کر یہ پوچھو گی کہ کون چلا رہا ہے؟ امی کی باتیں سن کر میں کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی اور شاید اتنی رات میں انہیں اس معاملے میں کچھ سننے کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ میں سو جاؤں، کیونکہ اس رات کی تھکن ان پر غالب آ چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اور پھر خود کو تسلی دے کر سو گئی، لیکن میرے دل میں ایک گہرا شکوک تھا، اور وہ آوازیں مجھے پوری رات تنگ کرتی رہیں۔ صبح ہوئی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ آوازیں کس کی تھیں۔ میرا دماغ اس پر کام کر رہا تھا، لیکن میں ابھی تک اس کی وجہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ سوچا کہ باقی کزن سے پوچھوں گی کہ کیا انہوں نے بھی کسی لڑکی کی آوازیں سنی تھی، کیونکہ آوازیں بہت ہی زیادہ صاف تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اسی گھر میں سے آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی طبیعت خراب ہو کی آوازیں سنی تھی، کیونکہ آوازیں بہت ہی زیادہ صاف تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اسی گھر میں سے آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی طبیعت خراب ہو، لیکن ایسا ہوتا تو ابھی تک مجھے پتہ چل جاتا۔ جیسے ہی صبح کی روشنی آئی اور سب لوگ آہستہ آہستہ اٹھنے لگے، ایک شور اٹھا کہ دلہن کو جگاؤ، اسے تیار کرو اور ناشتہ دو، اسے کہو نہا دھو کر تیار ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ پارلر بھی جانا ہے کیونکہ آج ہی ولیمے کی رسم ہے۔ میں نے اپنی کزنوں کو دیکھا جو بڑی تیز تیز کام کر رہی تھی اور دروازے پر جا کر کہہ رہی تھی کہ دلہن کو جگانے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ جانے کی۔ دلہن کے کمرے میں جا کر ان کے سر پر کھڑا ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور میں نے اس پر کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ کہنے لگی کہ کیوں نہیں لگتا، اس وقت تو تم یہاں بیٹھ کر سو جاؤ گی، ولیمہ ہے، دوپہر تک سارے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، پوری ہے اور ہم سب کو وہاں ہونا پڑے گا۔ ان کی باتوں میں ایک خاص طرح کی جلد بازی تھی اور مجھے لگا کہ شاید یہ بات کچھ زیادہ ہی ضروری بن گئی ہے۔ وہ دونوں جانتی تھی کہ ولیمے کا دن بہت مصروف ہوتا ہے اور انہیں دلہن کے ساتھ خود بھی جانے کی ضرورت تھی تاکہ سب کچھ ترتیب سے ہو سکے۔ آخر کار میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ جب ہم دلہن کے کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچے، ہم نے دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ہم پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے، لیکن کوئی نہیں آیا اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ لگتا ہے کہ دونوں سو رہے ہیں اور اب کون اٹھے گا۔ ہم نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا یہ دونوں واقعی سو رہے ہیں اور کیا وہ اس وقت کے شور سے بے خبر تھے۔
ان کی نیند میں کس طرح کی گہری سکون تھی۔ کمرہ سچ مچ خاموش تھا، جیسے اندر کسی کی موجودگی ہی نہ ہو۔ ہم سب دروازے پر کھڑے آپس میں ہنس رہے تھے اور اس عجیب و غریب صورتحال میں وقت گزار رہے تھے، لیکن میں اندر سے کافی بے چین تھی۔ میری نگاہیں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ اندر کیا کر رہے ہوں گے، کیا دونوں سو رہے ہیں یا پھر کچھ اور۔ پھر ایک لمحے کے لیے میں نے دلہن کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں نے محسوس کیا کہ کچھ عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ اصل میں دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، لیکن ہم لوگ ایک تمیز کی وجہ سے دروازہ ایسے کھول کے نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن جب بار بار دستک دینے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ مجھے میری کزنوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے کہا کہ اندر بہروز نہیں ہے، کیونکہ مجھے سامنے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا تھا، یعنی وہ باتھ روم میں بھی نہیں تھا، اور اس کی بیوی بستر پر سو رہی تھی۔ لیکن جب ہم آگے بڑھے تو سامنے کا منظر، اتنی چیخیں نہیں ماری، لیکن میری کزنوں کو تو جیسے چیخیں مارنے کی وجہ چاہیے تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب بڑے بوڑھے بھی اس طرف آنے لگے۔ مرد تو اندر نہیں آئے، عورتیں آئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ تو ہم نے کہا کہ دیکھیں کیا ہوا ہے دلہن کو۔ دلہن کو دیکھ کے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں، اس کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ میری ماں بھی وہاں پر آ گئی اور اس نے کہا کہ کیا ہوا بیٹا؟ تو میں نے ان کا مختصر بتایا کہ ایسا معاملہ ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بہروز کی ماں نے سب کو باہر جانے کو کہا، لیکن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگی کہ تم ڈاکٹر ہو نا بیٹا، اس کو چیک کرو۔ دیکھو اب بازار لے جائیں گے اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے تو بات بہت بگڑ جائے گی۔ کہیں گے کہ دلہن کو صبح صبح کیوں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، تو تم چیک کرو۔ اب میں ان کو کیا سمجھاتی کہ میں ابھی ڈاکٹر نہیں بنی، لیکن ہاں اتنا تو میں چیک کر ہی سکتی تھی۔ جب میں آگے بڑھی تو کافی ڈری ہوئی اور پریشان تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر بھی زخموں کے نشان تھے۔ میں نے اس لڑکی کو دھیرے سے چیک کیا، اس کے بازو پکڑا اور 5 منٹ کے اندر ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی اس دنیا میں نہیں ہے اور یہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ جب میں نے یہ خبر اپنی ماں کو بتائی تو میرے منہ سے بھی یہ الفاظ نہیں نکل رہے تھے کہ دلہن مر چکی تھی۔ منیبا کی آواز میں ایک غمگین اور پرتشویش لہجہ تھا۔ جب وہ اپنی کہانی سنانے لگی، وہ لمحہ جب میں نے سب کو بتایا کہ لڑکی زندہ نہیں ہے بلکہ مر چکی ہے، وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوفناک اور دردناک لمحہ تھا۔ جب میں نے یہ بات پہلی بار سب کو بتائی تو ابتدا میں کسی نے یقین نہیں کیا۔ سب کو لگا کہ میں کسی جھوٹ یا افواہ کا حصہ بن رہی ہوں، کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو جیسے ہی سب کو حقیقت کا پتہ چلا، وہ ایک ایسا دھچکا تھا جس نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس خبر نے گھر کے ماحول کو یکسر بدل دیا۔ ایک لمحے میں سب کچھ ٹوٹ گیا اور ایک خاموش سی ہنسی بھیگ چکی تھی۔ سب کے منہ سے یہی سوال نکل رہا تھا کہ لڑکی مر گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی آنکھوں میں شوق تھا اور غصہ تھا اور حیرت بھی تھی۔ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ کچھ لوگ میرے ساتھ آ کر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور پھر ایک بات سامنے آئی کہ یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ ہر شخص یہی سوال پوچھ رہا تھا کہ لڑکی کیسے مر گئی؟ کیا اس کی موت کسی حادثے کا نتیجہ تھی یا پھر کچھ اور؟ لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ عجیب لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ بہروز کہاں تھا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرے ذہن میں سوالات کی ایک لائن لگ گئی تھی۔ کیا یہ موت حادثاتی تھی یا کیا بہروز اس حادثے میں ملوث تھا؟ کچھ جاننا چاہتی تھی لیکن اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ سب کی نظریں اور توجہ لڑکی کی موت کی حقیقت پر مرکوز تھی، لیکن بہروز وہ کہاں تھا؟ وہ تو غائب تھا اور گھر میں اس کا فون بھی پڑا تھا۔ اس کا فون اس کی موجودگی کا غمگین نشان بن کر کسی کمرے کے گوشے میں پڑا تھا، جیسے وہ بھی کبھی وہاں تھا، لیکن اب وہ کہیں نہیں تھا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے گھر میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ پورے خاندان میں تماشا مچ گیا، لیکن بہروز کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں اور میرے خاندان والے اس کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن جب تک ہم سب نے اسے ڈھونڈا لڑکی کے گھر والے بھی پہنچ گئے تھے۔ ظاہر ہے
کہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات بہت ہی زیادہ عجیب تھی کہ ابھی بیٹی کی رخصتی کے چند گھنٹے بھی نہیں گزرے اور اب ان تک یہ خبر پہنچ گئی کہ ان کی بیٹی اس دنیا میں نہیں، اور حالت بھی کافی بری لگتی ہے، کیونکہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ برا ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی حادثاتی موت تھی، کوئی اور معاملہ ضرور تھا۔ وہ لوگ آئے اور آتے ہی اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر انہوں نے باتیں سنانی شروع کر دی، اور تقریباً بنتا بھی تھا۔ آپ لوگوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ یا آپ نے اس کا کیا حال بنا دیا؟ ان کے چہرے پر غصہ تھا اور وہ انصاف کے لیے سرگرداں تھے۔ ان کے چہرے پر ایک سوال تھا کہ کیا ہماری بیٹی کا قتل ہو چکا ہے؟ کیا کچھ اور تھا جو ہمیں ابھی تک نہیں معلوم تھا؟ ہم سب کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ لڑکی کا انتقال ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سنجیدہ معاملہ تھا، اور اس میں کچھ چھپایا جا رہا تھا، اور میں سمجھ رہی تھی کہ اب ان سب باتوں کا جواب بہروز ہی دے سکتا ہے۔ لیکن وہ غائب تھا، اور اس کا غائب ہونا ایک بڑا سوال بن چکا تھا۔ اس کا فون گھر میں پڑا ہوا تھا اور وہ خود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا وہ خود کسی گڑبڑ میں پھنس چکا ہے؟ کیا اس نے کچھ کیا تھا جس سے وہ بچنے کے لیے چھپ رہا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بہروز نہیں کیا تھا اور وہ اب جان بوجھ کر چھپ گیا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر دلہن کے ساتھ کچھ برا ہوگا تو سب سے پہلے دولہے سے ہی پوچھا جائے گا۔ اسی دوران لڑکی کے گھر والے، جنہیں شاید ابھی تک اس کی موت کا مکمل اندازہ نہ تھا، اس غم سے نڈھال ہو کر شور مچانے لگے۔ ان کے دل میں غصہ، دکھ اور انتقام کی آگ بھری تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ فوراً ان کے سوالات کا جواب ملے اور ہمیں اس بات کا حساب دینا پڑے۔ ان کے غم کی شدت ہمیں بالکل واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی، اور اس کا اثر پورے خاندان پر تھا۔ لیکن اس کے باوجود سب کی نظریں بہروز کے غائب ہونے پر تھی۔ لڑکی کے گھر والے جب غم اور غصے کے ساتھ وہاں پہنچے تو وہ اس بات کو نہیں مان رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا انتقال کسی غیر معمولی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ یہی کی میت کو وہاں سے لے جایا گیا اور اس کے ساتھ پورا خاندان بہت تیز قدموں سے چل رہا تھا، جیسے ان کے غم کی شدت کا کوئی حساب نہ تھا۔ وہ نہ صرف ہمیں الزام دے رہے تھے بلکہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح ہمارے خاندان کو یہ سمجھایا جائے کہ ہم نے ان کی بیٹی کی جان لی ہے۔ سب کچھ اس قدر تیز تھا اور پورے خاندان میں ہر طرف ایک عجیب سا ہنگامہ مچ چکا تھا۔ گھر میں جنازہ تھا، جبکہ آج تو یہاں پر خوشیاں منائی جانی تھی۔ یہ ایک ایسا دن تھا جب کچھ رشتہ دار چلے گئے اور کچھ ابھی بھی اس تماشے کو دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے جس سے کچھ ہو ہی نہ رہا تھا۔ ولیمے کی تیاری کے دوران گھر میں اتنا بڑا حادثہ رونما ہو چکا تھا کہ ہر ایک کا چہرہ غم اور الجھن سے بھرا تھا، لیکن اس سب میں بہروز نہیں مل رہا تھا، اور یہی سوال تھا جس کا جواب کوئی بھی نہیں دے رہا تھا۔ یہ سوالات، یہ غم، یہ اجنبیت اور سب کے دلوں میں اٹھتے سوالات، یہ سب کچھ ایک خوفناک سچ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا اس نے کچھ چھپایا تھا؟ اس کا جواب شاید وہی دے سکتا تھا، لیکن اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور جیسے جیسے یہ کہانی آگے بڑھ رہی تھی اس میں اور بھی انجان راستے اور سوالات چھپتے ہوئے تھے جن کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ لڑکی کا جنازہ اٹھ گیا اور اسے مٹی کے حوالے کر دیا۔ بہروز نہیں ملا تو وہ میرے چاچو کو اٹھا کر لے گئے، ان کو پولیس اسٹیشن میں بھجوا دیا گیا۔ ہم لوگوں نے جا کر ضمانت کروائی اور معاملہ خراب ہو گیا۔ رشتہ دار بھی اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے جو ادھر کے تھے، اور وہ یہیں رک گئے۔ ہمارے تو چاچو کا معاملہ تھا اور ہم لوگوں نے کہاں جانا تھا۔ بہروز کی ماں کو تسلی دے رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ میری بہو اس دنیا سے چلی گئی اور میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مجھے نظر لگ گئی ہے، اور بہت بری نظر لگ گئی۔ پورے 3 دن گزر گئے اور اس کے بعد اچانک سے ایک انجانے نمبر سے کال آئی اور پتہ چلا کہ بہروز کو کسی نے اغوا کر لیا اور وہ توان کے طور پہ 70 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ مرتے کیا نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو بتایا تو اپنے بیٹے کو پھر بھول جانا، اس لیے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ 70 لاکھ کا انتظام کرنا بھی آسان نہ تھا۔ غریبوں کے پاس تھوڑی نہ 70 لاکھ روپے ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں۔ بڑی مشکل سے انتظام کیا، اور بہروز کو جب واپس لے کر آئے تو اس کی حالت بہت بری تھی، لیکن اب وہی بتا سکتا تھا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے اور چلانے لگا اور روتا رہا، بیمار ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔
3 دن کے بعد اس کو ہوش آیا اور اس کے بعد اس کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میرے دوستوں نے کیا ہے۔ وہ میرے دوست تھے لیکن بہت ہی تھوڑے عرصے میں میرے دوست بنے تھے۔ میں نے بھی بس شوخیاں مارنے کے لیے کہ بڑے بڑے گھروں کے لڑکے میرے دوست ہیں ان سے دوستی کر لی، اور انہوں نے پہلے ہی پلان بنایا تھا۔ وہ پارٹی جو انہوں نے دی تھی اس پہ انہوں نے مجھے نشے والی دوائی پلا دی اور مجھے اغوا کر لیا اور میری جگہ پر دلہن کے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے بھی اغوا کر کے کہیں دور لے گئے اور پھر آپ لوگوں سے تاوان مانگا۔ یہ سب کچھ ان کا کیا دھرا ہے، اور میں نے ساری زندگی لوگوں کی تنقید کا سامنا کیا کہ بہروز تو بے وقوف ہے، بہروز تو ضدی ہے اور بہروز تو پاگل ہے۔ اس لیے سوچا کہ اپنے آپ کو تھوڑا بدلتا ہوں۔ اللہ نے شکل اچھی دی تھی، پیسے کمانے کا ذریعہ بھی مجھے ان لوگوں نے ہی بتایا، جو کہ اصل طریقہ نہیں تھا بلکہ ایک الیگل طریقہ تھا، لیکن پیسے بہت زیادہ آ رہے تھے اور سوچا اچھے دوست یار رکھتا ہوں اور گاڑی رکھتا ہوں، ذرا اپنی پہچان بناتا ہوں تاکہ کوئی میرے خلاف کچھ نہ بولے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے غلط لوگوں سے دوستی کر لی۔ انہوں نے تو میری بیوی کو بھی اس دنیا سے بھیج دیا اور میرے سے بھی 70 لاکھ روپے کما کر چلے گئے، اور اب ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت اثر اور رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی، اور بہروز کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ خاندان میں کوئی ایک لڑکا اگر تھوڑا سا ضدی یا اب نارمل نکل آتا ہے تو اس کو باتیں کر کر کے ضدی بنا دیا جاتا ہے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ بہروز کی باتیں ٹھیک تھی یا نہیں، پر ہاں ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور بہت پیچھے سے یہ ساری وجوہات چلتی ہیں۔ جب انسان کوئی انتہائی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے بہت گہری کہانی ہوتی ہے۔ جب سب کچھ ختم ہوا اور میں نے واپس شہر جانے کی تیاری شروع کی تو میرے دل میں عجیب سی خلش تھی۔ بہروز کا گھر تو برباد ہو گیا تھا اور اس کی بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ بہت بری حالت میں تھا، جیسے ایک لمحے میں ساری دنیا اس کے سامنے ختم ہو گئی ہو اور اس کی آنکھوں میں کوئی روشنی نہ تھی، بس ایک خالی پن تھا۔ اور میں نے کئی بار سوچا کہ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہوگا کہ وہ اس مقام تک پہنچ گیا۔ آخر کار وہ لڑکی جو اس کے لیے سب کچھ تھی وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جدا ہو گئی۔ اس کے بعد وہ برباد ہو گیا تھا اور جسے اس کا سارا یقین ٹوٹ گیا ہو۔ جب میں واپس شہر چلی آئی تو دل میں بہت ساری باتیں آ رہی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ میں نے اپنے راستے کی طرف قدم بڑھا لیا، کیونکہ میری زندگی ابھی آگے بڑھنی تھی اور مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی تھی۔ بہروز کا معاملہ اس لیے ایک امتحان بن گیا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کی حالت کو دیکھ کر شاید وہ اب کبھی خوش نہ ہو پائے۔ اس کی زندگی کی تلخ حقیقتیں اس کو مکمل طور پر توڑ چکی تھی، لیکن آج بھی جب میں بہروز کے بارے میں سوچتی ہوں تو دل میں ایک عجیب سا درد ہوتا ہے۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہوتا ہے، اور اب وہ اکثر کہتا ہے کہ اب میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ میری زندگی لگتا ہے کہ وہ واقعی دل سے تھک چکا ہے اور اس نے اپنے دل کو بند کر لیا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں کوئی امید نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو ماضی کی تلخیوں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ جس ماحول میں پلا بڑھا تھا اور جس طرح کی توقعات اور ذہنیتیں اس پر تھوپ دی گئی تھی، اس نے اس کو ایک ضد انسان بنا دیا۔ کبھی کبھی معاشرہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ انسان اپنی سچائی اور اپنی سوچ سے ہٹ کر صرف دنیا کی توقعات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں خود کو کھو دیتا ہے۔ اس کی تمام ضد اور سخت طبیعت دراصل معاشرتی دباؤ اور لوگوں کے رویوں کا نتیجہ تھی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں سکون اور خوشی تلاش کرے اور اپنی غلطیوں کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ معاشرہ اور ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں بنانے اور بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان اپنے اندر کے درد کو اس انداز میں چھپاتا ہے کہ دوسرے اس کی حقیقت نہیں جان پاتے، اور وہ بس اپنے آپ کو بہتر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس ہے جیسے وہ ابھی بھی کسی اور راستے کی تلاش میں ہے، اور شاید کبھی نہ کبھی وہ اپنے آپ کو درست سمت میں لے آئے، لیکن وہ جتنا بھی کوشش کرے گا وہ ہمیشہ اپنے ماضی کے سائے میں جیتا رہے گا، اور میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ ان سائے سے باہر نکل آئے، اپنی زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ
برا اس لڑکی کے ساتھ ہی ہوا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کے شوہر کے دوست ہی اس کے شوہر کے خلاف ہے اور ایسا کچھ ہو جائے گا۔ جب مجھے رات کو آوازیں آ رہی تھی، مجھے اسی ٹائم اٹھ کے دیکھنا چاہیے تھا اور شور مچانا چاہیے تھا۔ شاید اس ٹائم میں اس لڑکی کی مدد کر سکتی، لیکن شادی والے گھر میں اتنے سارے لوگ آئے ہوں، اور ویسے بھی شادی سیزن تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کہیں اور سے آواز آ رہی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، اور وہ بھی تھکی ہوئی تھی اور میں بھی۔ اس انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ سارا کچھ سوچ رہی تھی، یہ کہانی جب آپ لوگوں تک پہنچا رہی تھی، تو میرے دل میں یہ بات بھی تھی کہ کہیں نہ کہیں میری بھی غلطی ہے، کیونکہ مجھے اسی وقت قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ پھر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا خراب ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات دوبارہ کسی کو بھی نہیں بتائی، اور میری ماں نے بھی کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ سب لوگ ابھی تک حیران تھے کہ دلہن کے کمرے میں اس طرح کوئی بھی نہیں جاتا، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، لیکن شاید ایک دو دفعہ چیک کر ہی لینا چاہیے کہ کہیں کوئی اور معاملہ تو نہیں چل رہا۔ اپنی طرف سے میری چاچی نے اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔